اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدقت یا رب العالمین۔ سمعین ذی وقار، اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دل کے اندر خفقان رہتا ہے۔ دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ جس وقت بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جس وقت اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو پھر نتیجتاً وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں وہ ڈوبا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے دنیا کے پریشان لوگوں، غموں میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تنگیوں اور پریشانیوں میں مبتلا لوگوں کو قرآن آواز دے کر کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ایک ایسی دوا بتا رہا ہوں، آؤ تمہیں ایک ایسی شفا بتا رہا ہوں کہ اگر تم اپنے دلوں کے زنگ کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے دلوں کے غم مٹانا چاہتے ہو، اپنے دلوں کی پریشانیاں مٹانا چاہتے ہو، یاد رکھو دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو جو مرض لگ جاتا ہے، ایک جسمانی مرض ہوتا ہے، ایک روحانی مرض ہوتا ہے۔ جسمانی مرض تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی دل کی جو ہے وہ رگ بلاک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہارٹ اٹیک یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو روحانی طور پر جو ہے اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ دل کے اندر مرض لگ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، یہ ایسی مرض اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دلوں کی روحانی بیماری بھی ختم کرنا چاہتے ہو اور جسمانی بیماری بھی ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے اس کا ایک ہی حل یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس ذکر کی برکت سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل کے اندر پیار پیدا ہوگا، دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو جس وقت دلوں کو سکون مل جاتا ہے تو پھر انسان کی ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، ساری ذہنی خلفشاریں وہ انسان کی دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے بہترین نسخہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا بار بار حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ یہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو گے اتنا تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول آپ پر ہوگا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مجالس کو ڈھونڈو، جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے وہاں جا کر بیٹھو، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے، ذکر کی مجالس جہاں ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ جب تم ان حلقوں میں جا کر بیٹھو گے، ان ذکر کے حلقوں میں، ذکر کی مجالس میں بیٹھو گے تو سمجھو تم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہو، تم جنت کی جو ہے نعمتوں میں بیٹھے ہو، یعنی اللہ تمہیں جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کس قدر فضیلت ہے، کس قدر برکت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ
جو ہے دنیاوی پریشانی ہو، چاہے وہ جانی پریشانی ہو، کوئی اور مصیبت والی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ذکر اللہ سے ظاہر کے اندر بھی پاکیزگی آ جاتی ہے، اور ذکر اللہ سے باطنی پاکیزگی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ دلوں کی سختی جو ہے، دلوں کے اندر سختی، غصہ آ جانا، چڑچڑا پن ہو جانا، انسان جو ہے نا بالکل ہر وقت منہ چڑھ جانا، اس طرح کی یہ دلوں کے اندر یہ چیزیں جس وقت پیدا ہوتی ہیں، تو یہ سختیاں اگر چاہتے ہو کہ مٹ جائیں، دل میں نرمی ہو، دل میں اخلاق ہو، دل میں پیار پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ دل نرم ہو جائیں گے، پیار بڑی گفتگو ہو جائے گی، اخلاق پیدا ہو جائے گا، اور دل کے اندر اللہ کا نور آئے گا۔ جس وقت اللہ کا نور دل میں پیدا ہو جائے گا تو وہ پھر اتنی برکت ہوگی کہ جب آپ جو ہے بیٹھے تو زمین پر ہوں گے، لیکن مقام آپ کا ایسا ہوگا کہ گویا آپ جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، یعنی لوگ بنے یہ مجنوں ہے، یہ اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں، یہ تو دنیا سے بالکل دور ہے، یہ تو پاگل سا لگ رہا ہے۔ اس قدر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جب ایسے کثرت سے ذکر کرو گی تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، رحمان تمہارے قریب آ جائے گا، پھر اللہ دلوں میں وہ نور پیدا کر دے گا کہ جس نور کی برکت جو تمہیں تو حاصل ہو رہی ہوگی، جو بھی آپ کے قریب آتا رہے گا اللہ اس کو بھی اس ذکر کی برکت سے منور کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔